یہ سوال ہے کہ کینیڈا میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، بہت سے حلقوں سے مسلمان امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کا یہ پریشر ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے، تو کیا ووٹ دیتے ہوئے میں مسلمان جو اراکین ہیں ان کا انتخاب کروں؟ اس سوال سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہمارے ہاں مسلمان، خواہ وہ عرب ہیں، خواہ وہ پاکستان سے آئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں، وہ یہاں کی مقامی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ مغربی ملکوں میں آتے تھے تو آنے کے بعد چائے کا کپ سامنے رکھ دیتے تھے اور پاکستان کی سیاست شروع ہو جاتی تھی۔ یہ ایک صحت مند تبدیلی ہے، یعنی آپ کا وطن ہے، یہ آپ اس کے شہری ہیں، اس سرزمین سے جس میں آپ رہتے ہیں، جس کا آپ کھاتے ہیں، اس سے محبت کیجئے، اس کو سچا احترام دیں، اس کے نظام کے سچے وفادار بن کر رہیں، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی خدمت کریں، اور اس کی سیاست میں اگر آپ کو اللہ نے سیاست کا شوق دیا ہے تو ضرور حصہ لیں۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس میں یہ کوشش بھی کریں کہ جو سیاسی پارٹیاں پہلے سے کام کر رہی ہیں، آپ انہی میں فعال ہو کے یہ ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا میں حاکم اور محکوم کے تعلق سے سلطنتیں قائم تھیں، یعنی کوئی ایک قوم حاکم تھی، باقی لوگ اس کے محکوم تھے۔ اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے، قومی ریاستوں کا۔ یہ قومی ریاستیں یا نیشن سٹیٹس کس اصول پر بنی ہیں؟ یہ اس اصول پر بنی ہیں کہ ایک علاقے میں، ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ جنہوں نے وہ ریاست بنا لی ہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے افغانستان ہے، جیسے کینیڈا ہے، یہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں۔ رنگ، نسل، مذہب، اس کی تفریق کے بغیر یہ برابر کی سطح پر اپنی اسٹیٹ کے نظام میں شریک ہے۔ تو اس لیے از راہ کرم آپ میرٹ کی بنیاد پر سیاست میں حصہ لیں، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست میں حصہ لیں، یعنی سیاسی عمل میں شریک ہوں، اپنی کمیونٹی کے پاس بھی جائیں، دوسرے لوگوں کے پاس بھی جائیں، یعنی اس کو مسلم غیر مسلم کی کشمکش نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ایک اچھے خدمتگار ہوں، آپ قانون کی حکمرانی کو سامنے لے کے آئیں، آپ جمہوریت کے سچے خادم ہوں۔ تو اگر آپ میں کوئی میرٹ موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ لندن میں ہمارے صادق صاحب میئر منتخب ہو گئے، ساجد صاحب وزیر داخلہ ہو گئے، بلکہ پچھلے دنوں تو جب کچھ وہاں کرائسس تھا تو لگ رہا تھا کہ شاید وزارت عظمائی کے امیدوار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بڑے مواقع ہیں آپ کے لیے، لیکن ہمارے ملک بہت کافی ہے مذہبی کارڈ کے لیے، یہاں نہ استعمال کریں۔ خدا اگلے سوال سے پہلے ایک مزید بات عرض کر دوں، اور وہ چونکہ ایجوکیشن کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح مذہب میں آپ کے عقائد ہیں، کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ بتائے گا نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ 5 ہمارے عقائد ہیں، گویا یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی دور حاضر میں 4 چیزوں کو سیاسی عقائد بننا چاہیے ہماری آئندہ نسلوں کا۔ اس کی بنیاد پر اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کا میرٹ طے ہوگا، اس کی بنیاد پر آپ کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ پہلی چیز، بنیادی انسانی حقوق کے آپ کتنے پاسدار ہیں، بیسک ہیومن رائٹس۔ یہ دور حاضر میں سیاسی عقیدے کے طور پر آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت کی جو دنیا ہے اس میں یہ ناگزیر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور میں جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ اب تمام دساتیر میں اپنا لیا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بنیادی طور پر آپ انسانی حقوق کے علمبردار بن کر رہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، سب سے زیادہ بلند آواز آپ کی ہونی چاہیے۔ دوسرے، قوموں کا حق خود ارادی، یعنی ہر قوم کو جو قوم کہلانے کی مستحق ہے اپنی حکومت خود قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ دنیا میں اصول کی حد تک مان لیا گیا ہے،
ابھی عمل کی حد تک نہیں مانا گیا. تو دوسری چیز یہ ہے، یہ ہمارے ہاں کی نئی نسلوں کا سیاسی عقیدہ بننا چاہیے. ہمارے اپنے ملک میں کوئی قوم اس کا تقاضا کرے، کسی اور جگہ کرے، وہی ہونا چاہیے جو انگلستان میں ہوا. اسکاٹ لینڈ نے اس کا تقاضا کیا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ریفرنڈم کرا لی. نتیجہ نکل آیا، کوئی 8 لاکھ فوج نہیں گئی، کوئی لوگوں کو مارا نہیں گیا، کوئی بچوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئی. ایک جمہوری اصول کے اوپر ریفرنڈم ہوا، فیصلہ ہو گیا. جس پارٹی نے علیحدگی کی تحریک چلائی تھی، آپ دیکھیے اس نے کیا بیان دیا، انہوں نے کہا 10 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. اچھی بات، یعنی پرامن طریقے سے یہ معاملہ. تو یہ جو قوموں کا حق خود ارادی. تیسری چیز جمہوریت. انسان نے بہت مشکل سے حاکم اور محکوم کی نفسیات سے نجات پائی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ اس دنیا میں حکومت قائم کرنے کا حق یا خدا کو تھا، انہوں نے ختم نبوت کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے، یا اب انسانوں کو ہے. تو انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو جمہوریت کو بھی سیاسی عقیدہ بنانا چاہیے. اور آخری چیز ہے قانون کی حکمرانی. اب کسی کی ثوابدید نہیں چلنی چاہیے دنیا میں. جو قانون بننا ہے اس کو پارلیمنٹ میں پوری بحث تمیز کے بعد بننا چاہیے، اور اسی قانون کے مطابق سب معاملات ہونے چاہیے. وہ غلط ہوگا تو جمہوریت میں اس پہ تنقید ہوگی، جب لوگ تائید کریں گے تو تبدیل بھی ہو جائے گا. لیکن جو قانون موجود ہے اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک یہ 4 چیزیں میرے سیاسی عقائد ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ، اور مؤدبانہ درخواست، کہ ان پہ غور کریں.